وسلم ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرحيم الأمين. سورة انشراح، ایک نام سورۃ الانشراح اور ایک نام سورہ الم نشرح بھی ہے. مکہ مکرمہ کی زندگی میں نازل ہوئی. یہ بھی ابتدائی ایام میں سورہ والضحیٰ کے کچھ عرصے بعد یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی. ارشاد فرمایا الم نشرح لک صدرک. حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے مبارکہ کو کھول نہیں دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور کیا ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ ہٹا نہیں دیا؟ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے آپ کی پیٹھ مبارک کو جھکا دیا تھا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا. علماء مفسرین نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کی الوہیت اور وحدانیت کی طرف دعوت دی اور اپنی نبوت و رسالت کا اعلان فرمایا اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق، تو جو لوگ اس سے قبل ہر لحاظ سے آپ کا احترام کیا کرتے تھے، وہ تمام لوگ آپ کی جان کے دشمن بن گئے اور آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. نبی کریم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق اپنی اس دعوت توحید کو مسلسل جاری رکھے ہوئے تھے، اور آپ بار بار یہی سوچ رہے ہیں کہ میری اس قوم کو کیا ہو گیا کہ میں انہیں راہ مستقیم، راہ نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور یہ میری دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. تو آپ کے مبارک دل پر اس کا بوجھ بن جایا کرتا تھا. فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے مبارکہ کو کھول نہیں دیا؟ صاحب تفسیر روح المعانی لکھتے ہیں کہ اس کے اندر اشارہ تھا اس طرف کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عن قریب آپ کو وہ علوم عطا فرمائیں گے جو اس سے پہلے آپ کو نہیں دیے گئے، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر قسم کے علوم عطا فرمانے شروع کیے. اولین اور آخرین کے تمام علوم بھی عطا فرمائے اور سابقہ تمام انبیاء کرام علیہ والسلام کے حالات سے بھی آگاہ فرمایا، اور جو علوم اور جو کتب ان کو عطا فرمائی گئی، جو صحیفے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمائے گئے،
ان کے علوم بھی آپ کو عطا فرمائے گئے۔ تو فرمایا اسی الم نشرح لک صدرک آیت مبارکہ کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے آپ کو سارے علوم عطا فرمانے شروع کر دی ہیں۔ اب آپ کی توجہ اللہ رب العالمین کی طرف بھی ہونی چاہیے اور اس کی مخلوق کی طرف بھی مسلسل ہونی چاہیے، اور یہ لوگ جو آپ کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، ان پر تو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوگا، اور جو آپ کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے اس وقت تیار نہیں تو ان قریب آپ کی ان فضائل و برکات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح ظاہر فرما دے گا کہ جو اس وقت آپ کی جان کے دشمن ہیں ان قریب یہ بھی آپ کے سامنے جھک جائیں گے اور آپ کی اس دعوت کو قبول کرنے کے اندر ہی اپنی عافیت اور اپنی نجات کو یقینی سمجھیں گے۔ پھر فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ہم نے آپ سے آپ کے اس بوجھ کو ہٹا دیا جس نے آپ کی پیٹھ مبارک کو جھکا دیا تھا۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اس طرف دھیان دے دیا کرتے تھے کہ کاش کہ یہ لوگ میری اس دعوت کو قبول کر لیں تاکہ انہیں اللہ تبارک و تعالی جہنم کے عذاب سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دے۔ فرمایا کہ ہم نے آپ سے اس بوجھ کو ہٹا دیا اور ان قریب آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے لوگ جوق بر جوق دار اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اس وقت آپ کی خوشی کی انتہا نہ رہے گی۔ پھر فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ حدیث مقدسہ میں فرمایا کہ جب یہ آیات مقدسات نازل ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام کی خدمت مقدسہ میں جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ذکر کو اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح بلند کیا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ صاحب روح المعانی نے بہترین بات لکھی اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جبریل بتا دو کہ میں نے آپ کے ذکر کو اس طرح بلند کیا کہ جہاں کلمہ شہادت کے اندر لوگ میری وحدانیت کی اور الوہیت کی گواہی دیں گے وہیں آپ کی رسالت کی بھی گواہی دیں گے، اور جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں آپ کا نام لیا جائے گا، چاہے وہ اذان ہو یا اقامت ہو یا نماز ہو یا خطبہ ہو، جس خطبے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانی اور اس کی الوہیت کا بیان ہوگا اور گواہی دی جائے گی، اس خطبے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی بھی دی جائے گی۔ اور سیدنا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں عرض کرتے ہیں کہ آپ کے ذکر کو اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح بلند فرمایا کہ وَشَقَّ لَهُ مِنِ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک نام کو اتنا بلند فرما دیا کہ اپنے نام مبارک سے آپ کے نام مبارک کو نکالا۔ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ صاحب عرش اللہ تبارک و تعالی کا نام محمود ہے، فرمایا کہ ان کا نام اللہ تبارک و تعالی نے محمد رکھا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے نام کے ذکر کو اور آپ کے ذکر کو اس طرح بلند فرمایا کہ جب مؤذن پانچوں نمازوں کے لیے اذان دیتا ہے اور جہاں وہ یہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہیں یہ بھی کہتا ہے
अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो अल्लाह तबारक व तआला की उलूहियत की गवाही के साथ साथ आपकी रिसालत की गवाही भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस खुतबे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की उलूहियत की गवाही और मेरी रिसालत की गवाही न दी जाए वो खुतबा नामुकम्मल है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व मनवालुहु ने इसी तरफ इशारा करते हुए दूसरी आयात मुक़द्दसात में वजाहत के साथ इरशाद फरमा दिया, मन युतिअ रसूल फ़क़द अता अल्लाह, कि जो इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेगा हकीकत में उसने अल्लाह तबारक व तआला की इताअत की। कुरान करीम फुरकान हमीद की बेशुमार आयात मुबारका के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की इताअत का जिक्र और बयान है, जिसके अंदर इशारा है इस बात की तरफ कि अगर कोई शख्स ये कहे कि हम अल्लाह तबारक व तआला की इताअत को तो मानते हैं और उसकी इताअत करने के लिए तैयार है, लेकिन अल्लाह के रसूल की इताअत करने के लिए तैयार नहीं, कुरान को तो मानते हैं लेकिन हदीस को मानने के लिए तैयार नहीं, हकीकत में वो अल्लाह तबारक व तआला का ही इनकार कर रहे हैं। और फिर फरमाया फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, इन्न मअल उसरि युस्रा, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है और बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। इसके अंदर भी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तसल्ली दी जा रही है कि इस वक्त दाएं बाएं आपके दुश्मनों का जोर है, ताकत और कुव्वत का गलबा उनके पास मौजूद है, वो आपको परेशान करने के लिए हर वक्त तैयार हैं, लेकिन अनकरीब आपको अल्लाह तबारक व तआला इस उसर के बाद आसानी अता फरमाएगा। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत इख्तियार फरमाई, तो फिर देखा कि लोग जौक दर जौक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन करम से वाबस्ता होते गए। फिर फरमाया फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप दीनी और दुनियावी उमूर से फारिग हो जाएं तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ झुक जाया करें और उसकी बारगाह मुक़द्दसा की तरफ रग़बत कीजिए। इस पर उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखा, यानी जब अल्लाह तबारक व तआला की इबादत से फारिग हो जाए और मखलूक की खिदमत से आप फारिग हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह मुक़द्दसा के अंदर दोनों हाथ उठाकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ किया करें कि अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों को जो मजीद बाकी हैं उनको भी हिदायत की तरफ अल्लाह तबारक व तआला हिदायत अता फरमाए, राह हिदायत और इस तरफ आना शुरू हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व मनवालुहु ने इस सूरत की हर आयत के अंदर अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलतों को बयान फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व मनवालुहु हमें भी कुरान करीम फुरकान हमीद की तिलावत कसरत के साथ करते रहने, समझने, अमल करने, कबूल करने और दूसरों तक भी इसे पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।